السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بنی گالہ میں جو ملاقات ہوئی عمران خان کی اور چودھری پرویز الہی کی، مستقبل کا منظرنامہ اس میں طے کر لیا گیا۔ الیکشن کروانے کے لیے کس طرح دباؤ ڈالنا ہے، یہ حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ عثمان بزدار کے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو مستقبل میں کیا رول دینا ہے، اور یہ جو ساری بیوروکریسی جس نے 25 مئی کو بہت زیادہ عام لوگوں پر تشدد کیا، شیلنگ کی، ان کا کیا کرنا ہے، بہت اہم فیصلے یہ آج کے میرے اس ویلاگ میں شامل ہیں۔ پوری آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا، اب کابینہ میں کون آ رہا ہے، کیا کام کس کے ذمے لگایا گیا، اور اگلا مشن جو ہے چودھری پرویز الہی کا وہ کیا ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسپیکولیشن ہے اس وقت ملک میں کہ جناب فوری طور پر الیکشن کروانے کے لیے اگر کے پی کے کی اور پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا جائے تو پھر شاید وہ جو موجودہ حکومت ہے وہ دباؤ پر آ جائے گی، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت اور کے پی کے فوری طور پر مستعفی ہوئی تو شاید یہ ایک موقع مل جائے گا وفاقی حکومت کو کہ وہ بلیک میل کر سکے دوسری قوتوں کو، اور وہ قومی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ اس لیے جو فیصلہ ہمیں جو بتایا گیا ہے، جو پہلی میٹنگ ہوئی پرویز الہی صاحب کی بنی گالہ میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عمران خان کے ساتھ، اس میں سب سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ جو پنجاب کی گورننس ہے، عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی کہ آپ جتنے دن بھی آپ وزیر اعلیٰ ہیں اس گورننس کو امپروو کریں۔ وہ جو پناہ گاہیں تھیں، وہ جو شیلٹر ہاؤسز تھے غریب لوگوں کو، جہاں پر چھت بھی پرووائڈ کی گئی تھی، کھانا بھی سرکار دیتی تھی، وہ شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز کی جب حکومت آئی تو فوری طور پر انہیں بند کر دیا گیا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو آپ ریوائیو کریں۔ پھر صحت کارڈ جو تھا، ہیلتھ کارڈ، اس کے حوالے سے پنجاب حکومت کی اپروچ جو حمزہ شہباز کی حکومت تھی وہ مختلف تھی، لوگوں کو بڑی تکالیف آ رہی تھی، وہ فوری طور پر اس کے فنڈز اور اس کو جاری کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اہم فیصلے کابینہ میں کون آئے گا، کابینہ میں کو بہت بڑی کابینہ نہیں بنائیں گے پرویز الہی صاحب، لیکن چند وزیر سینئر لوگوں کو لیا جائے گا۔ میاں محمود الرشید صاحب ہیں، وہ ویسے اسپیکر کے لیے بھی امیدوار ہیں۔ عثمان بزدار کا نام بھی اسپیکرشپ کے لیے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ان کی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں۔ ان کے اپنے حلقے میں سیف الدین کھوسا جو جیتے ہیں، وہ 25,000 سے زائد ان کی لیڈ تھی، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا عثمان بزدار کو، اور کہا ہے کہ اگر یہ کام نہ کرتے، تحریک انصاف کی اگر بیٹر سٹینڈنگ نہ ہوتی تو پھر شاید ووٹ نہ ملتے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کنسیڈر کیے گئے ہیں اسپیکرشپ کے لیے، لیکن میاں اسلم اقبال بھی اس کے لیے، ان کا نام بھی ہے، اور بھی ایک دو نام ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں اسپیکر بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اب عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد ان کو بھی اس عہدے سے فارغ کر دیا جائے۔ اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت سازی ہے پنجاب میں، اس میں پرابلم آ سکتی ہے، اس لیے کہ گورنر صاحب نے جس طرح وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لیا اور صدر صاحب نے حلف لیا ہے، وہ کابینہ کے اراکین سے بھی حلف لینے سے انکار کر سکتے ہیں، اور ابھی ان کا کہیں باہر جانے کا کوئی پلان نہیں ہے، اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کوئی اور بندہ ان کی جگہ حلف لے، کیونکہ اسپیکر نہیں ہے تو پھر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ گورنر بنے گا، اگر وہ نہ ہوئے تو وہ دوست مزاری ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بہت کم امکانات ہیں کہ وہ گورنر کے عہدے پر، قائم مقام گورنر کے عہدے پر آئیں گے۔ تو اب یا تو عدالت میں جانا پڑے گا، صدر پاکستان ان سے حلف لیں گے، کوئی نہ کوئی اس کی قانونی اس کا راستہ نکالنے کی بات چیت چل رہی ہے، اور آج شام تک فیصلہ کر لیا جائے گا کہ وہ کام کیسے کیا جائے۔ جو اپوزیشن یعنی جو حکومت ہے وفاقی، اور پنجاب میں اب وہ اپوزیشن میں ہے، حکمران اتحاد جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر طرح ٹف ٹائم دیں گے۔ گورنر جو ہے وزراء کے حلف بھی نہیں لے گا، نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ بھی لیٹ کیے جائیں گے، اجلاس بلانے کی جو سمری ہے ظاہر ہے وہ گورنر کی طرف آتی ہے، حکومت دیتی ہے، اس میں بھی تاخیر کی جائے گی، ہر طرح سے روڑے اٹکائے جائیں گے۔ اب جو کچھ اقدامات اٹھائے ہیں چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد، ان میں سے ان آفیسرز کو تبدیل کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ جو ہیں ان کو فوراً تبدیل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے جس انداز میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی اطاعت کی تھی اور ان کے لیے جس طرح سے کام کیا، گورنر ہاؤس کو بھی انہوں نے سیل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا،
عمر سرفراز چیمہ صاحب جو تھے ان کو گورنر تھے لیکن وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی اور حمزہ شہباز سے حلف لے لیا تھا کہ راجہ پرویز اشرف نے۔ پھر اس کے بعد صحافیوں کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ بڑا عجیب و غریب رہا اور بڑی وہ دھمکیاں وغیرہ دیتے رہے۔ 25 مئی کو لاہور میں جو کچھ ہوا وہ بھی سارا کچھ پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بلال صدیق کا میانہ کی وجہ سے ہوا، ان کو فوری طور پہ ریلیو کیا گیا۔ رانا عبدالجبار جو ڈی جی اینٹی کرپشن بنائے گئے تھے، وہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا تھا، سانحہ ہوا تھا جس میں بہت ساری جانیں گئی تھیں، اس میں بھی وہ مرکزی ملزم تھے، لیکن کیونکہ رانا ثناء اللہ کے رشتہ دار تھے اس لیے ان کو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب بنایا گیا تھا اور انہوں نے فوری طور پر مقدمات قائم کرنے شروع کر دیے تھے۔ چودھری پرویز الہی کا خاندان اور کئی جو دوسرے پولیٹیکل فیملیز جن کا تعلق عمران خان سے تھا، اور خاص طور پر جو فرح صاحبہ ہیں جو بشرا بی بی کی دوست ہیں، احسن جمیل گجر کی اہلی ہیں، ان کے خلاف بھی جو مقدمات وہ سارے کے سارے اینٹی کرپشن نے کیے۔ اس کے علاوہ ڈی پی او جنگ غیاث ہیں، مسٹر غیاث، ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، وہ بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے۔ آج بہت زیادہ تبدیلیاں ہوں گی، آج بہت سارے لوگ تبدیل کیے جائیں گے کیونکہ آئی جی کو بھی تبدیل کیا جائے گا، وہ جو انہوں نے لگایا۔ ظاہر ہے ابھی تھوڑی رکاوٹ آئے گی اس لیے کہ نام یہ وفاق کو بھیجے جائیں گے اور وفاق آپ کو پتہ ہے وہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کنفرنٹ کریں گے اس حکومت کو ہر طرح سے۔ ابھی جو پلاننگ کر رہے ہیں چودھری شجاعت اور میاں شہباز شریف، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 10 کاف لیگ کے اراکین ہیں ان کی نااہلی کا ریفرنس چودھری شجاعت فوری طور پر الیکشن کمیشن میں بھیجیں اور وہاں پر الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ پھر ان کے پاس یہ آپشن ہوگی ان اراکین کے پاس کہ وہ جائیں گے ہائی کورٹ اور اس کے خلاف وہ اپیل کریں گے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ایک ٹرموائل کریٹ کر سکتے ہیں اور جو پھر اکثریت ہوگی وہ حمزہ شہباز کے پاس چلی جائے گی اور ان کی اکثریت نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی جو ہے اس میں جو اس وقت تعداد ہے، کیونکہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، حکمران جماعت یعنی اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس سے وہ ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ان کو اگلا ٹکٹ دے تو وہ ابھی استعفیٰ دے دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، تو اس طرح وہ لوٹا بھی نہیں ہوں گے لیکن اپنی پولیٹیکل سائیڈ جو ہے وہ اب سوئچ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو ویو ہے وہ عمران خان کی ویو ہے، تو جو پہلے اب اقدامات چودھری پرویز الہی صاحب کرنے لگے ہیں، بیوروکریسی میں ایک بہت بڑا سرجیکل آپریشن کرنے لگے ہیں اور بہت سارے جو آفیسرز ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور نواز شریف کے وہ لائل تھے، ان کو واپس اسٹیبلشمنٹ بھیجا جا رہا ہے اور قانون اور آئین کی جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے اس دن نہتے لوگوں پر 25 مئی کو بغیر اشتعال ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، گرفتار کیا اور یہ اتنی شیلنگ ہوئی، فیملیز کے ساتھ مارا پیٹا گیا، گاڑیاں لوگوں کی توڑی گئیں، جن کے خلاف ایویڈنس ہوا ان کو سروس سے ریموو کیا جائے گا۔ او ایس ڈی نہیں، یہ ایک فیصلہ کر لیا عمران خان نے کہ جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، وائلیٹ کیا، ان کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا، ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ ویری ویری امپورٹنٹ یہ اسٹیپ ہے۔ کابینہ مختصر میں نے آپ کو بتایا اور اس میں عثمان بزدار کو یا تو اسپیکرشپ یا پھر انہیں کوئی بڑا رول دیا جائے گا پارٹی کی حد تک، کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت بہتر پرفارمنس تھی۔ جتنے دن بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے پرویز الہی صاحب، گورننس پہ بڑا زور ہوگا، انتخابات کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا، دوسری جماعتوں سے گفتگو بھی عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کریں، اور اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں اور اگست میں یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ ڈیزالو ہو۔ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ دیکھتے رہیں ہمیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔